الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک پھر وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں ایک استدعا کرنے جا رہا ہوں، اور یہ آپ کے محکمہ اوقاف سے بھی، سیکیورٹی اداروں سے اور وزیر اعظم پاکستان صاحب سے میری گزارش ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچار کرنے والے، دین الہی کے پرچم لہرانے والے ہمارے صوفیاء کرام، جن کی خدمات کو ایک زمانہ خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور بے شک انہی ہی کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اسلام کی بہت خدمت کی اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور جہالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا، اور ان کے دلوں پر پڑے ہوئے بے دینیت اور عاقبت نااندیشی کے دبیج پردوں کو چاک کیا، اور انہیں اللہ کی راہ پہ گامزن کر دیا۔ تو ان ہستیوں کے، یا ہمارے ملک میں، انڈیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی خانقاہی نظام کے تحت ان کے اب بھی آستانے موجود ہیں، اور ان کے اولادیں اور ان کے خلفاء ان کا انتظام کر رہے ہیں، وہ آستانے چلا رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور ان کے تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں، اور فیضان سے اپنی جولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں نے ہر خاص و عام پہ اپنے دروازے کھول رکھے تھے۔ کوئی وقت بھی اپنی حاجت لے کر ان کے ہاں آتا تھا، اور وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے، اور لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ لیکن آج ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، جہاں مساجد بند کر دی گئیں، وہاں ان کے دربار، ان کی درگاہیں، ان کے آستانے بھی بند کر دیے گئے۔ تو پہلے ہی ہم یہ کہتے تھے کہ مساجد میں دعائیں کی جاتی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، جیسے بیت اللہ شریف میں دعائیں کی جاتی ہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہ صوفیاء کرام کے مزاروں پہ کھڑے ہو کر ان کی وسیلے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے اتنا کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے کرونا اور ایسی بیماریوں سے نجات کے لیے، نامرادیوں اور ناکامیوں سے نجات کے لیے ان درگاہوں میں جا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور اللہ کریم ہماری حاجات پوریاں فرماتے تھے، اور اب بھی فرماتے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جن اولیاء کرام نے ہر خاص و عام پہ اپنے دروازے کھول رکھے تھے، ان کے آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات۔ حالات جو بھی ہوں، ہماری وہ پناہ گاہیں ہیں، ہماری عقیدتوں کے مسئلے ہیں، ہماری محبتوں کے مسئلے ہیں، ہمیں ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے وہاں جو ہمیں ان کی زیارت، ان کے مزارات کی زیارت سے جو ہمیں قلبی سکون حاصل ہوتا تھا،
وہ اب ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دم بند کر دیا جائے اور پھر مزارات بند کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار وہ سامان مسافروں کے لیے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مسافر خریدتے ہیں اور کھانا تقسیم ہوتا ہے، لنگر تقسیم ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی بالکل مکمل طور پر بند ہے۔ اب وہ ایک تو غریب لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ وہ دکاندار بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے چولہے نہیں جل رہے، وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اور ان سے وابستہ جو ان خانقاہوں سے وابستہ جو ثناء خان ہیں، جو درباری قوال ہیں، اور کافی سارے لوگ جن کی روزی بھی ان سے وابستہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ کریم انہیں روز دے رہا ہے، وہ بھی کافی حد تک نہیں بلکہ بند ہے، بالکل ٹوٹلی بند ہے۔ حکومت نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ڈیفینس کرنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں گیدرنگ سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اتنے لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بند کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا قانون وضع کریں، طریقہ کار کو وضع کریں کہ بھائی یہ دربار کھلے ہیں، لیکن آپ نے اندر کیسے جانا ہے، کتنے لوگ جا سکتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، جیسے ماسک ہیں، ان گلوز دستانے ہیں، یا وہ انہوں نے کیا کیئر کرنی ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے ایک دوسرے کے درمیان، یہ سب کچھ تو کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یکسر بند کر دینا جو ہے یہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے دلوں میں بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے۔ اور وہ جو غریب جو بالکل ہی بیکار ہو گئے ہیں، ان کا تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی عوام میں ان کو شامل ہی نہیں کیا جا رہا، کہ وہ لوگ ثناء خان لوگ جو ہیں، وہ قوال حضرات ہیں، جو وہاں پہ دکاندار ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں، غریب آدمی ہیں جنہوں نے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، ان پہ وہ ان کا کاروبار بند ہے۔ تو اس طرح یہ جائز نہیں ہے، یہ اب جائز نہیں ہو رہا۔ جائز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے فاصلہ رکھنا ہے، آپس میں آپ میل جول نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا، ایک دوسرے کے قریب ہو کے بات نہیں کرنی ہے، اور اکٹھے جھنڈ کی صورت میں، جماعت کی صورت میں نہیں چلنا، یا بیٹھنا نہیں ہے، اکٹھے نہیں بیٹھنا ہے، یا محفلیں نہیں سجانی ہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، میں جناب بڑے محترم ہیں ہمارے، ہم ان کو بہت پیار کرتے ہیں، جناب عمران خان صاحب جو ہمارے اس وقت وزیر اعظم ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ایسا ہوش مند بندہ، ایسا باعقل بندہ، ایسا دانشور، ایسا عاقبت اندیش اور غریبوں کا خیال رکھنے والا، غریبوں کا درد رکھنے والا شخص ہمارا پاکستان کا، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے۔ میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ جو تھوڑا سا خرابی ہے اس کو بھی دور فرمائیں۔ اب میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ہماری سننے کی، آپ کے پاس کہاں پہ وقت ہوگا؟ آپ کو جو مشورے دیتے ہیں یا آپ جن کی باتیں سنتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہلو پہ بھی غور کریں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ہماری عقیدت کے مسئلے ہیں، ہماری عقیدت میں رکاوٹ مت ڈالیں۔ ہمیں وہاں پہ ہمارے دل ترستے ہیں، ہماری آنکھیں ترستی ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مزارات اولیاء اور اس سے متعلقہ جو بھی ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دکاندار یا ثناء خان ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں، اور انہیں تمام پرہیز کا کہیں، احتیاط کا کہیں، اور انہیں وہاں پہ مجبور کریں۔ آپ کے پاس ہر جگہ سیکورٹی ہے، وہاں پہ دربار ہمارے دربار نوشادی گنج پہ جو سیکورٹی لگا رکھی ہے، اسے کہیں کہ یہ عمل کروائے۔ انہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو بند ہی کروا دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ ان کے بارے میں سوچیں، یہ غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں، اور ہماری عقیدت کا بھی سوچیں۔ ہمیں مزاروں سے عقیدت ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں، وہ عام نہیں ہیں۔
اس لیے مہربانی کر کے دربار جو ہے وہ ان کے دروازے کھولیں اور لوگوں کو وہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کو اجازت دیں. پوری احتیاط ہوگی انشاءاللہ. ہم بھی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے سیکورٹی ادارے بھی کرتے ہیں, ہم بھی کریں گے, ہم خود بھی اپنے دربار پہ کریں گے. ایسے ہی سب جو پیران اعظام مشائخ اعظام ہیں, خلفائے اعظام ہیں, وہ اپنے اپنے درباروں پہ کیئر کریں گے. انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی. لیکن آپ یہ عذاب جو ہمارے سر پہ یہ کھڑا ہوا ہے, یہ ہماری عقیدت کا مسئلہ جو ہو رہا ہے, اس کو ختم کریں پلیز. پاکستان زندہ باد, پاک فوج کو سلام. Shahi One Islamic Channel.